ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ سچ بولے، جھوٹ بولنے کی خصلت میرے بچے میں نہ پائی جائے تو یہ عادت بچے میں پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ بھی سچ بولے گا۔ اگر جھوٹ بولنے کی خصلت آپ میں ہے تو یہی عادت اور خصلت آپ کے بچے میں پائی جائے گی۔ بچہ نصیحت کو نہیں سنتا، بچہ عمل کو دیکھتا ہے۔ بچے کے لیے رول ماڈل اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دعتنی امی یوما، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میری عمر تھوڑی تھی، میں بچہ تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور آقا علیہ السلام بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ دعتنی امی یوما، میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا، تعال اعطی کا، میرے بچے تو ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں۔ جس طرح والدین کی ہماری عادت یہ ہے، بچے کو جب اپنے پاس بلانا ہو تو مٹھی بند کر لیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں میرے قریب آ، میں تجھے کوئی چیز دیتا ہوں، میں تجھے ٹافی دیتا ہوں، میں تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا اور یہ کہا اعطی کا، کہ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اردتی ان تعطیہ، تو اپنے بچے کو کون سی چیز دینے کا ارادہ کرتی تھی؟ تو میری ماں نے کہا، اردت ان اعطیہ تمرہ، میں اپنے بچے کو کھجور دینے کا ارادہ کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انکی لو لم تعطیہ شیئا، اگر تو اپنے بچے کو کوئی چیز بھی دینے کا ارادہ نہ کرتی، کتبت علیک کذبہ، تیرے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، بلکہ ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ جب بھی بچے کو پاس بلانا ہو تو ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ مٹھی بند کر لیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں میرے قریب آ، یہ چیز لے لے، چاکلیٹ لے لے، ٹافی لے لے، میں تجھے چیز کھلاتا ہوں۔ لیکن جب بچہ قریب آتا ہے تو بچے کو کچھ بھی نہیں ملتا تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، بچہ دھوکہ دہی سیکھتا ہے۔ بچے کو جب جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہیں، بچے سے جب جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں تو بچہ بڑا ہو جائے، حکمرانی کے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، صاحب اقتدار بن جائے، تو پھر عوام کو جھوٹیاں تسلیاں دیتا ہے، پھر عوام سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ بچے کو جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ بچے کو دھوکہ دینا کس نے سکھایا؟ بچے کو جھوٹی تسلیاں دینا کس نے سکھایا؟ بچے جو جھوٹے وعدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کس نے سکھایا؟ سب کچھ اس نے گھر سے سیکھا ہے۔ اس لیے تربیت کا آغاز بچوں سے نہ کریں، اصلاح اور تبدیلی کا آغاز بچوں سے نہ کریں، تربیت، اصلاح اور تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کریں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، لیکن جب تک ہمارے انداز، گفتار، گفتگو، طریقہ کار، نظریات، خیالات، افکار میں تبدیلی نہیں آئے گی، کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک سچی ماں سچے بچے کو جنم دیتی ہے۔ جس بچے نے زندگی میں کبھی سچ سنا ہی نہ ہو، وہ پتر کیسے سچا، سچا اور کھڑا ہو سکتا ہے؟ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں۔ آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، نانا نانی کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوگا اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوں گے تو اس بچے نے آپ کو دیکھا ہے، یہ بچہ، اس کے لیے رول ماڈل آپ ہیں، آپ کو ادب کرتے، عزت کرتے، خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ آپ کی عزت، خدمت اور ادب کرے گا۔ جس بچے نے کبھی ادب دیکھا ہی نہیں تو وہ بچہ کس طرح ادب کرے گا؟ ایک مؤدب ماں مؤدب بچے کو جنم دیتی ہے، ایک با ادب ماں با ادب بچے کو جنم دیتی ہے۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالروں سے آباد نہیں ہوتے، گھر شکل و صورت سے آباد نہیں ہوتے، گھر خدا کی قسم سچائی سے آباد ہوتے ہیں، گھر حسن اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ گیٹ پر دستک ہو تو باپ بیٹے کو باہر بھیجتا ہے، جاؤ بچہ باہر جاؤ، اور جو میرا پوچھے تو کہنا پاپا گھر پر نہیں ہے۔ تو اب سوچو، بچے کو جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟
बच्चा सच कैसे बोलेगा? बच्चे को झूठे किस्से, झूठे कहानियाँ, झूठे वादे करना ना सिखाओ। बच्चे को सच्चे वाक़यात सुनाओ, बच्चे को सहाबा के किस्से सुनाओ, बच्चे को अपनी रोशन तारीख़ के वाक़यात सुनाओ। बच्चा आपका शेर बनेगा। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बा नबीयुकुम, अपने बच्चों को अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाओ। व हुब्बा अहली बैतिही, अपने बच्चों को अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। व तिलावतल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ, तिलावत कुरान पाक सिखाओ। आपके बच्चे जब सुबह का आगाज़ करें तो तिलावत कुरान पाक से करें। आप जब कुरान पाक की सुबह तिलावत करेंगे तो आपका बच्चा भी सुबह के वक़्त कुरान पाक की तिलावत करेगा। आजकल रात को देर से सोने का गैर फितरी मामूल बन चुका है। फिर सुबह के वक़्त जब सूरज निकल चुका होता है तो माएँ भी सो रही होती हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं। ये मामूल बन चुका है और ये वजह ये है कि रात को लेट सोया जाता है, देर से सोया जाता है, जिसकी वजह से सूरज निकल चुका होता है तो माएँ फिर जागती हैं। पहले एक दौर था जब माएँ अपने बच्चों का कदम कदम पे तरबियत का ख्याल रखती थी। हज़रत मौलाना बुख्तारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र थी। उनकी माँ ने अल्लामा बुख्तारुद्दीन को मस्जिद में कारी साहब से कुरान पढ़ने के लिए भेजा। तो अल्लामा बुख्तारुद्दीन 5 साल के बच्चे थे तो उन्होंने वज़ू किया। वज़ू करके कारी साहब के सामने बैठे तो कारी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। तो जब अल्लामा बुख्तारुद्दीन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उसके बाद 6 पारे उन्होंने ज़ुबानी सुनाए। तो कारी साहब उसको देखकर हैरान हो गए और पूछा, बेटा तुझे ये 6 पारे किसने याद करवाए हैं? और तेरी उम्र भी थोड़ी है, तू छोटा है, तू बच्चा है, तुझे किसने ये याद कराया है? तूने किससे सीखा है कुरान पाक? तो अल्लामा बुख्तारुद्दीन ने फरमाया, मैं माँ की गोद में दूध पिया करता था। मेरी माँ लोरियों की जगह पे कुरान सुनाया करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मैंने अपनी माँ की गोद में 6 पारे याद। आजकल माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं गोद में लिटाकर तो साथ साथ टीवी देख रही होती हैं, टीवी पर ड्रामे देख रही होती हैं, गैर महरम मर्दों को देख रही होती हैं। तो जब इस हालत में बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो बताओ बच्चा जुनैद बगदादी किस तरह बनेगा? बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस तरह बने? एक दौर था कि माएँ बच्चों को दूध पिलाती तो साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करती, सूरतुल वाक़िया पढ़ती, सूरतुल रहमान पढ़ती, सूरत यासीन पढ़ती। तो कुरान पाक की जब तिलावत करती तो कुरान पाक की तिलावत के इनवारात बच्चे के सीने पर नाज़िल होते। तो अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ, अपने बच्चों को आदत डालो, कुतुब बीनी की आदत डालो, मुताले की आदत डालो। बच्चे से पूछो, बच्चे आज तूने क्या सीखा, क्या पढ़ा है, ये आदत डालो। बच्चा मोबाइल खाली मोबाइल की तरह है। खाली मोबाइल में आप जो कुछ भर दें, जो कुछ आपने भरा होगा फिर उसको आप सुन लें, जो कुछ आपने भरा होगा मोबाइल वही कुछ सुनाएगा। बच्चे का जहन खाली होता है और फिर बच्चे को जो कुछ आप सिखा देंगे बड़ा होकर वही करेगा। इसलिए बच्चे की उंगली पकड़कर मस्जिद में लेकर जाया करो, बच्चे को मस्जिद की राह दिखाओ, बच्चे को जुमा पढ़ने के लिए उंगली पकड़कर लेकर जाया करो। माहौल ही बच्चे को संवारता है, माहौल ही बच्चे को बिगाड़ता है। और लोग शिकायत करते हैं हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं उनसे कहता हूँ तू नमाज पढ़ता है? तो वो कहते हैं हम नहीं नमाज पढ़ते, हमारा बच्चा तो पढ़े। जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका बच्चा क्यों नमाज पढ़े? आप मुसल्ला बिछाएंगे, आपका बच्चा भी मुसल्ला बिछाएगा, आपका बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ कि जिस तरह कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो ऐसे ना करो कि घरों में भी नमाज न पढ़ो, बल्कि सुन्नत नवाफिल अपने घर में पढ़ो। आप मुसल्ला बिछाओगे, आपका बच्चा आपको देखेगा। घर के बड़े अशखास, बड़े अफराद नमाज पढ़ेंगे, देखा देखी बच्चा भी नमाज पढ़ेगा तो कुरान पाक की तिलावत करेगा। लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारा बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। कोई दम कर दो, कोई वजीफ़ा दे दो कि बच्चा तमीज़दार हो जाए, बच्चे की ज़िद ख़त्म हो जाए। तो मैं उनसे पूछा करता हूँ कि बच्चा ज़िद्दी क्यों हुआ है, बच्चा बदतमीज़ क्यों हुआ है,
بچے کے بدتمیز ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے کی تذلیل کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، دمکاتے ہیں، بچے کو عزت نہیں دیتے۔ جب بچے کو عزت نہیں دیتے تو بچہ بھی آپ کو عزت نہیں دیتا، بچہ بدتمیز بن جاتا ہے۔ جتنی بچے کو محبت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ بچے کو عزت کی ضرورت ہے۔ بچے کو عزت دو گے تو بچہ آپ کو عزت دے گا۔ اور بچے کے ضدی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو وقت نہیں دیتے۔ باپ رات کو کام سے گھر پہ آتا ہے تو آتے ہی فیس بک نیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے، ماں بھی فیس بک اور نیٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے، تو اب بچہ ضدی بنتا ہے کیونکہ بچے کو پتہ ہے مجھے وقت نہیں دیا جا رہا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، کسی کے ڈیرے پر جائیں نا تو انہوں نے کتا باندھا ہوتا ہے، قلعے کے ساتھ کتا باندھا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھیں نا تم نے قلعے کے ساتھ کتا کیوں باندھا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ کتا بھونکتا نہیں ہے، کسی کو کاٹتا نہیں ہے، کسی کو ڈراتا نہیں ہے۔ اب اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، یہ ہمارے ساتھ گلے ملے گا نہیں، تو یہ کوئی بھی آئے گا یہ غصے کا اظہار کرے گا، اس پر بھونکے گا، اس کو کاٹے گا۔ اس کو کڑوا بنانے کے لیے ہم نے اس کو قلعے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب بچے کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچہ پھر غصے کا اظہار کرے گا، بچہ جب بولے گا تو چیخ کر بولے گا۔ تو اس لیے ماحول اچھا دو، اسے ٹائم دو، اسے وقت دو، بچے کو عزت دو، بچہ آپ کو عزت دے گا۔ بچے کو ٹائم دو، بچہ ضدی نہیں ہوگا۔ اور گھر کے لڑائی جھگڑے، ماں باپ کے لڑائی جھگڑے بچے کی ذہنیت پر سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جب صبح کے وقت باپ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو ناشتہ کرنے کے لیے انڈا نہ بنے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور چائے ٹھنڈی ہو جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پراٹھا ٹائم سے نہ پکا ہو تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، شوز پالش نہ ہوئے ہوں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کپڑے پریس نہ ہوئے ہوں تو پھر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچے نے ان معمولی باتوں پر جھگڑا دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ انڈا، پراٹھا، کپڑے، شوز کا پالش نہ ہونا یہ ایسی باتیں ہیں جس پر لڑائی ہو سکتی۔ اب بچہ معمولی اس کی خواہشات پوری نہ ہوں گی تو بچہ جھگڑے گا، کیونکہ اس نے والدین سے سیکھا ہے۔ اس لیے گھروں میں ماں باپ نہ جھگڑیں۔ ماں باپ گھروں میں جھگڑتے ہیں تو بچے کا ذہن خراب ہوتا ہے، بچہ بھی لڑائی جھگڑے شروع کرتا ہے، بچہ بھی ضد شروع کر دیتا ہے، بچہ بھی بدتمیز بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی لڑائی۔ اپنی زبان میں زہر نہ بھرو، جس کی زبان میں زہر آ جاتا ہے تو اس کے گھر کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے گھر کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بچے کو ٹائم دو، بچے کو تمیز سکھاؤ، بچوں کے سامنے لڑو نہ، بچوں کے ساتھ کمپرومائز کرو، بچے کو نماز سکھاؤ، بچے کا ظاہر بھی پاک ہو، بچے کا باطن بھی پاک ہو۔ یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک کامیاب ماں بچے کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہے، ایک کامیاب ماں بچے کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہے۔ بچہ چیخ کر بولے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی ماں یا اس کا باپ چیخ کر بولتا ہے۔ بچے کو سنوارنے سے پہلے خود سنورو، بچے کو تربیت سے آراستہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تربیت کے زیور، اصلاح کے زیور اور تبدیلی کے زیور سے آراستہ کرو۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي،